بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز مشاہدین کرام، آج انشاءاللہ العظیم ہم اسباب منع صرف جو غیر منصرف کے 9 اسباب ہیں، ان اسباب میں سے ایک سبب عدل کے متعلق آج انشاءاللہ ہمارا درس ہوگا کہ عدل کسے کہتے ہیں اور عدل کے پہچاننے کے طریقے کیا ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اسے آسان طریقے سے بتانے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ پہلے دیکھتے ہیں عدل کسے کہتے ہیں۔ عدل کہتے ہیں کہ کلمے کا صیغہ اصلی سے دوسرے صیغہ کی طرف عدول کر جانا، نکل جانا بغیر کسی قاعدے صرفی کے، اسے کہتے ہیں عدل۔ جیسے ایک مثال ہے لفظ عمروں، یہ عامر سے بنا ہے، عامروں سے بنا ہے عمر، تو عامرون یہ عمر سے بن گیا۔ یہ کیسے بنا؟ صرف کا ہم جب اس کا قاعدہ دیکھ رہے ہیں کہ عامر سے عمر کیسے بنا، اس کا صرف کا کوئی قاعدہ ہمیں نظر نہیں آتا ہے۔ اس کے برخلاف ایک لفظ جیسے قالا ہے، اور یہ قالا بنا ہے قوالہ سے، وا متحرک معقل مفتوح کو علی سے بدل دیا، ہو گیا قالا۔ یہ صرف کا قاعدہ پایا جا رہا ہے اس کے اندر کہ قوالہ سے قالا ہو گیا، لیکن عامر سے عمر کیسے ہوا، اس کے اندر صرفی کوئی قاعدہ نہیں پایا جا رہا۔ یہ اسے کہتے ہیں عدل۔ تو عدل کے پہچانے کے طریقے کیا ہیں، ہم انشاءاللہ بتاتے ہیں کہ عدل کے 4 اوزان ہیں۔ اگر ان اوزان پر وہ کلمات آ رہے ہیں تو وہ اسے عدل مان کر غیر منصرف پڑھا جائے گا۔ اس کلمے کے اندر عدل مان کر انہیں ہم غیر منصرف پڑھیں گے۔ وہ 4 اوزان ہم لکھتے ہیں۔ ایک وزن ہے فعلو، اور دوسرا وزن ہے فعالے، اور تیسرا وزن جو ہے فعالو ہے، فعالو، اور چوتھا وزن جو ہے مفعلو۔ یہ عدل کے 4 اوزان ہیں، عدل کے 4 اوزان ہیں۔ لیکن اس میں جو پہلا اور دوسرا جو وزن ہے یہ علمیت کے ساتھ خاص ہے، یعنی ان کلمات پر فعلو اور فعالے کے وزن پر کوئی کلمہ آئے اور اس کے اندر علمیت پائی جا رہی ہے، تب وہ کلمہ غیر منصرف ہوگا۔ فعلو کے وزن پر آنے والے کلمات جیسے عمرو، ظفرو، اور اسی طریقے سے ہوبلو، اور اسی طریقے سے مزرو، اسی طریقے سے زحلو، یہ کلمات جو ہیں علمیت ان کے اندر پائے جا رہے ہیں اور فعلوں کے وزن پر آ رہے ہیں۔ جب فعلوں کے وزن پر آ رہے ہیں، ان کے اندر علمیت پائی جا رہی ہے، تو ہم اس کلمے کو غیر منصرف پڑھیں گے، اس لیے اس کلمے پر تنوین نہیں لگائی جا رہی ہے۔ اور یہ جو معدول ہیں وزن فاعلوں سے معدول ہے، یہ کلمات جو ہیں وزن فاعلوں سے معدول ہے، یہ یعنی فاعلوں کے وزن سے معدول ہے۔ جیسے عمر عامرن، ظفر ظافرن، اور اسی طریقے سے ہوبل جو ہے حابلن، مزر ہے معذرن، اور زحل ہے زاہلن سے معدول ہے۔ یہ وزن فاعلوں سے معدول ہے، یعنی عمر، عامر، ظفر، ظافر، حبل، حابل، مزر، معذر، زحل، زاہل۔ تو ان کلمات کی خاصیت یہ ہے کہ ان کے اندر علمیت پائی جا رہی ہے، اور دوسرا سبب جو ہے فعلوں کے وزن پر آ رہا ہے، اس لیے اس کلمات کو ہم غیر منصرف پڑھیں گے۔ اور جو غیر منصرف پڑھا جائے گا تو اس پر کسرہ اور تنوین ان کلمات پہ نہیں داخل کریں گے۔ اور اسی طریقے سے اور یہ وزن جو ہے مذکر کے ساتھ خاص ہے، یہ وزن جو فعلوں کا وزن ہے یہ مذکر کے ساتھ خاص ہے۔ اور دوسرا وزن جو ہے فعالے، یہ مؤنث کے ساتھ خاص ہے، جیسے حزامے اور قطامے، اور اسی طریقے سے حزامے، قطامے، اور رقاشے۔
یہ بھی وزن یہ بھی وزن فاعلتن سے معدول ہے. فاعلتن وزن فاعلتن سے یہ معدول ہے، یعنی ان کے اندر علمیت پائی جا رہی ہے اور فعال کے وزن پر ہے حزامے اور قطامے رقاشے. یہ علم مؤنث ہے، مؤنث کے علم ہے. حزامے فاعلتن سے معدول ہے، جیسے حاضمتن، اور قطامے قاتمتن، رقاشے راقیشتن سے معدول ہے. یہ جو کلمات فعال ہیں ان کے اندر علمیت پائی جا رہی ہے اور مؤنث کے علم ہیں، اس لیے ہم ان کلماتوں کو غیر منصرف پڑھیں گے اور ان پر ہم تنوین داخل نہیں کریں گے. یہ کسرہ کے ساتھ حزامے قطامے مبنی علی الکسر ہوتے ہیں، یعنی کسرہ کے ساتھ ہی پڑھے جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے دو وزن ہو گیا علمیت کے ساتھ جو خاص ہے فعال اور فعال، یہ علمیت کے ساتھ خاص ہے، فعال مذکر کے ساتھ خاص ہے، فعال مؤنث کے ساتھ خاص ہے. اور اسی طریقے سے یہ تیسرا اور چوتھا وزن جو ہے فعالو اور مفعلو، یہ عدد کے ساتھ خاص ہے، یعنی ان کے اندر عدد یعنی گنتی کا معنی پایا جاتا ہے. اگر تعداد ہے فعالو اور مفعلو کے وزن پر آ رہے ہیں تو ہم اس کلمات کو غیر منصرف مانیں گے فعالو کے وزن. اور اس اوزان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ مقرر کا معنی دیتا ہے. فعالو کے وزن پر آنے والے کلمہ جیسے وحادو، اور اسی طریقے سے سوناتو، اسی طریقے سے سولاسو، اور اسی طریقے سے رباؤ، اور اسی طریقے سے خماسو اور اوشارو. یہ کلمات ہیں، ان کی خاصیت کیا ہے؟ مقرر کا معنی یعنی تکرار کا معنی دیتا ہے. وحدو کا معنی ہے واحد یعنی ایک، اور سناتو کا معنی ہے اثنان یعنی دو، اور ثلاثو کا معنی ہے تین، رباع کا معنی چار، خماسو کا معنی ہے پانچ، اور شارو کا معنی ہے 10. یعنی ان اوزان پر آ رہے ہیں، فعالوں کے وزن پر آ رہے ہیں تو یہ کلمات تکرار کا معنی دے رہے ہیں. اور اسی طریقے سے ایک وزن جو ہے مفعلو، یہ بھی وزن عدد کے ساتھ خاص ہے. ان کے وزن پر آنے والے جیسے موحدو اور مسنا اور مسلسو، اور اسی طریقے سے مربع. ان کے معنی بھی ہوتے ہیں. موحدو کا معنی ایک، مسنا کا معنی دو، مسلس کا معنی تین، مربع کا معنی چار. اور ان کی تعداد جو ہوگی 1 سے 10 تک کے عدد پر آئیں گے، یعنی 1 سے 10 تک کے عدد پر یہ دلالت کریں گے. ان اسماء کے غیر منصرف ہونے کے دو سبب. پہلا یہ کہ یہ اسماء صفات ہیں، صفت کا معنی اس کے اندر پائے جا رہے ہیں. اور دوسرا کیا ہے؟ فعالو اور مفعلو کے وزن پر آ رہے ہیں، اس لیے یہ کلمات غیر منصرف ہوں گے. ان کلمات کے اندر صفتی معنی پائے جا رہے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ عدل کے 4 اوزان فعالو اور فعال، یہ دونوں وزن ہیں علمیت کے ساتھ خاص ہیں، اور فعالو اور مفعلو یہ 2 وزن ہیں عدد کے ساتھ خاص ہیں، یعنی عدد کے ساتھ خاص ہیں. اور اس کے اندر جو دوسری شرط یہ ہے، ان کلمات کے اندر صفتی معنی پائے جا رہے ہیں. پہلے کلمے کے اندر کیا ہے؟ علمیت پائی جا رہی ہے اور فعال و افعال کے وزن پر آ رہے ہیں. اور دوسرے کے کیا خاصیت ہے کہ ان کے اندر صفتی معنی بھی پائے جا رہے ہیں اور ان کے وزن پر آ رہے ہیں. یہ عدل کے پہچاننے کے انتہائی آسان طریقے میں نے آپ کو بتا دیا ہے. امید ہے کہ آپ لوگوں کو ہماری اس درس سے فائدہ ہوا ہوگا. اگر فائدہ ہوا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ پھر اگلے درس میں اسباب منع صرف کے متعلق وصف جو آتا ہے اس کے متعلق انشاءاللہ اگلا درس ہوگا. پھر انشاءاللہ تب تک اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.